کبھی کبھی ہماری بڑی بڑی پرابلمس کا حل نا بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم دھیان نہیں دیتے اس لیے ہم سے چیزیں ہینڈل ہو نہیں پاتی، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ سٹریس میں آ جاتے ہیں۔ چونکہ ہم ہاؤس وائف ہیں تو ہمیں سٹریس جو ہے نا وہ سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس سے ہمارا گھر، ہمارے بچے اور ہم افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو آج میں آپ سے 8 ایسی ہیبٹ شیئر کروں گی جو آپ کو مور ایکٹیو اینڈ موٹیویشنل رکھیں گے گھر کے کاموں کے لیے اور اپنی باقی کی زندگی کے معمولات کے لیے بھی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ آج کے ولاگ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں، آج میں نے اپنے ٹی وی لاؤنج کی صفائی شروع کی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ میں آہستہ آہستہ گھر کی ڈی کلٹرنگ اور جو مین ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے نا وہ کر رہی ہوں، جس میں پردے اور رنر اور ہر چیز جو ہے نا وہ بہت ڈیٹیل سے صاف ہوتی ہے، تو وہی صفائیاں چل رہی ہیں۔ تو ہم آ جاتے ہیں اب اس کی طرف کہ یہ ان سب کاموں کو دیکھیں، ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ ہم کچن بھی اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ 3 وقت کا کھانا تو بننا ہی بننا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کھانا بھی سرو کرنا ہے اور گھر کے اندر ایک جو ہے نا روٹین بھی رکھنی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے نا ایسی کون سی ہیبٹس ہیں جو ہمیں اپنانی چاہیے، جس سے ہمارا کام جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے ہم سر انجام دے سکیں۔ سب سے پہلی چیز مینٹل ہیلتھ۔ یہ اتنی ضروری چیز ہے نا جس کو ہم اتنا اگنور کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، جبکہ ہمیں جو ہے نا سستی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے لیے کیا ہوتی ہے؟ مینٹل سٹریس۔ جب ہم کسی چیز کا سٹریس لینا شروع کر دیتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی انرجی وہیں پہ ڈرین ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کوئی بھی کام نہیں کر پاتے کیونکہ آپ تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں خود کو۔ تو مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے اپنے آپ کو ایکٹیو اور موٹیویٹ رکھنے کے لیے۔ نمبر 2، اسٹے ہائیڈریٹ۔ یہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے نا جس کو مجھے سمجھنے میں بہت ٹائم لگ گیا۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں۔ میرا بھائی ڈاکٹر ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں ہر وقت نا ایسے تھکا فیل کرتی ہوں اور مجھ میں نا انرجی نہیں ہوتی کام کرنے کی، تو مجھے نا کوئی تم میڈیسن بتاؤ تاکہ مجھے جو ہے نا اس سے فائدہ مل سکے اور میں ایکٹیو ہو جاؤں۔ تو میرا بھائی نا مجھے کہتا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم پانی پیتی ہو؟ تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں گھر کے کاموں میں اتنی بزی ہوتی تھی کہ میں پانی پینا ہی بھول جاتی تھی، میں پانی نہیں پی پاتی تھی کیونکہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ تو میرے بھائی نے مجھے کہا کہ تم نا 1 ہفتہ صرف یہ پریکٹس کرو کہ تم جتنا پانی پی سکتی ہو اتنا پانی پیو، اس کے بعد اگر تم ایکٹیو فیل نہیں کرو گے تو میں تمہیں میڈیسن بتا دوں گا۔ تو میں نے کہا کہ اس مسئلے کا حل ہے؟ تو اس نے کہا تم کر کے دیکھو۔ تو یقین کریں میں نے صرف 1 ہفتہ اپنے آپ کو کوشش کی کہ میں جتنا پانی پی سکتی ہوں نا اتنا پانی پیوں۔ میں نے کوئی دن کا ٹارگٹ نہیں رکھا کہ میں نے 12 گلاس پینے ہیں، میں نے 24 گلاس پینے ہیں، میں نے 1 لیٹر پینا ہے یا 2 لیٹر، بس میں نے پانی پینا تھا۔ میں نے ایک چھوٹی سی بوٹل لی، اس کو بھر لیا اور سپ کر کے میں سارا دن ایک گھونٹ کر کے نا میں پانی پیتی رہتی تھی۔ اور یقین کریں 1 ہفتے بعد ہی مجھے اپنے اندر جو ہے نا وہ چینج نظر آنا شروع ہوا، میں ایکٹیو ہوئی۔ تو نا یہ ایک اتنی چھوٹی سی چیز تھی جس کو میں نے اتنا پہاڑ جیسا بنایا ہوا تھا۔ تو مجھے سمجھ یہ آیا کہ ہم نا پہلے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اپنی کچھ چیزوں کو نا خود ایڈریس کر لیں، کیونکہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا وہ ایک لمبا چوڑا آپ کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں اور اس کے بعد آپ میڈیسن کے اوپر آ جاتے ہو، اور جب تک آپ میڈیسن نہیں لیتے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو پاؤ گے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نا آپ کو یہ سٹیپ لینے پڑیں گے تاکہ آپ جو ہے وہ انرجیٹک محسوس کریں، گھر کے اندر آپ کا دل لگے، آپ ایکٹیو فیل کریں۔ تیسری چیز ہیلدی ڈائٹ۔ میں کیا کرتی تھی کہ بچوں کا اسکول جاتے تھے نا، جب میں انہیں جو ناشتہ بنا کر دیتی تھی نا، وہ جو بچا کر جاتے تھے نا میں بس وہی کر لیتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ 80% عورتیں یہی کرتی ہوں گی۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ میں وہ کھا کے اپنا پیٹ بھر لیتی تھی اور مجھے ہوتا تھا کہ یار چلو ابھی جب بچے آئیں گے میں انہی کے ساتھ کھانا کھاؤں گی۔ تو میرا جو صبح کا میل ہوتا تھا نا وہ ہمیشہ سکپ ہو جاتا تھا،
کیونکہ میں اپنے لیے بنا کے کھانا جو ہے نا مجھے ایسے لگتا تھا کہ کیوں اتنا وہ کرنا نا، اپنے لیے اتنا اسپیشل کیوں بنانا، بس جو ہے وہ کھا لیں. جبکہ یہ اتنی بری عادت تھی، اس کی وجہ سے جو ہے نا میں 12 بجے ہی یقین کریں تھکنا شروع ہو جاتی تھی. باقی سارا دن تو آپ دیکھیں میں کیسے گزارتی ہوں گی. تو آپ نا ہیلدی ڈائٹ لینا شروع کریں. صبح کا پہلا جو میل ہونا وہ آپ کا پراپر میل ہو. اگر آپ نے روٹی کھانی ہے روٹی کھائیں، پراٹھا کھانا ہے پراٹھا کھائیں، جو بھی ڈائٹ آپ فالو کرتی ہیں نا وہ ہیلدی ہونی چاہیے. لیکن پراپر ڈائٹ والا جو ایک ہیلدی کھانا ہے نا آپ نے وہ کھانا ہے. بچا ہوا کھانا بھی کھا لیں، لیکن اس کے علاوہ اپنے آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اسپیشل بنا کے کھائیں. جیسے ایگ ہو گیا، بریڈ ہو گیا، براؤن بریڈ ہو گئی، پراٹھا ہو گیا، کچھ بھی کھائیں لیکن ہیلدی ڈائٹ ضرور لیں. نمبر 4، ریسیٹ اینڈ ریچارج. ہمارے گھر کو بھی ریسیٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا. ہمارے گھر کی مشینری کو ریچارج کی ضرورت ہوتی ہے، فون کو، ٹیب کو، لیپ ٹاپ کو، ہر چیز کو. تو ہمارا یہ جو باڈی ہے نا، ہماری باڈی یہ بھی ایک سمجھ لیں آپ مشینری ہے. اس کو بھی ریچارج کی ضرورت ہوتی ہے، ریسیٹ کی ضرورت پڑتی ہے. میں اپنے آپ کو ریچارج یا ریسیٹ کیسے کرتی ہوں؟ پورے دن میں اپنا کوئی ایک فیورٹ کام کر کے. اگر مجھے آپ پوچھیں تو مجھے پسند ہے کہ میں ایک چائے کا کپ لے کے کاؤچ پہ بیٹھ کے کسی بھی اچھے شاعر کی شاعری پڑھ لوں. میرے لیے میرا دن جو ہے نا وہ بس بن جاتا ہے. تو آپ نے بھی اپنے آپ کو ریچارج کرنا ہوتا ہے، ریسیٹ کرنا ہوتا ہے اپنے مائنڈ کو. تو آپ کو جو چیز پسند ہے نا، وہ بک پڑھنا ہو گیا، وہ سٹیچنگ ہو گئی، وہ نیٹنگ ہو گئی، وہ کچھ بھی ہے جو آپ کو پسند ہے، تھوڑا سا ٹائم اس کے لیے نکال کے اپنے آپ کو ریچارج کریں. ٹی وی دیکھنا ہے، جو بھی آپ کا شوق ہے نا، آپ زیادہ نہ کریں، تھوڑا کر لیں لیکن کریں ضرور. اس سے نا آپ فوراً سے فریش فیل کریں گے اور آپ میں باقی دن میں جو کام ہے نا اس کو کرنے کی موٹیویشن ملے گی، کیونکہ آپ نے تھوڑا سا ٹائم نا اپنے ساتھ سپینڈ کر لیا ہوگا اور اپنے مائنڈ کو ریفریش کر لیا ہوگا. تو یہ آپ ضرور کرنا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنی فائدہ مند چیز ہے آپ کے لیے. نمبر 5، اوور تھنکنگ. یہ اتنی بڑی بیماری ہے نا، مطلب کہ یہ مجھے لگتا ہے سب بیماریوں کی جڑ ہے. کیونکہ اگر جب بھی آپ اوور تھنکنگ میں پڑتے ہیں نا تو سب یقین کریں آپ کی ہر چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے. آپ کھانا بنا رہے ہوں گے کوئی چیز سوچ رہے ہوں گے، آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے کوئی چیز سوچ رہے ہوں گے، آپ جو ہے کام کر رہے ہوں گے کوئی چیز سوچ رہے ہوں گے. مطلب اتنا آپ کا دماغ جو ہے نا وہ تھک جائے گا نا اوور تھنک کر کے کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو لے کے. جیسے اگر آپ کسی محفل میں گئے اور ایک بندے نے کسی سے ہنس کے بات کر لی، آپ سے نہیں کی، تو آپ کو لگنے لگ گیا شاید وہ آپ سے ناراض ہے اس لیے اس نے مجھ سے ہنس کے بات نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اسے کرنی چاہیے تھی. لیو اٹ. جو ہو رہا ہوتا ہے نا اس کو مزید آپ کا دماغ جو ہے نا وہ طول دے کے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. تو آپ اوور تھنکنگ کو بالکل سٹاپ کر دیں. اگر گھر میں کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے جو آپ کو بار بار تکلیف دے رہی ہے، سٹریس دے رہی ہے اور فضول باتیں سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے، تو فوراً سے سٹاپ کر دیں، فوراً سے رک جائیں. اپنے آپ کو بتائیں کہ میں بہت اوور تھنک کر رہی ہوں، جو ہو گیا سو ہو گیا، مجھے اپنے آپ کو سٹریس نہیں دینا، اپنے مائنڈ کو سٹریس نہیں دینا اور اوور تھنکنگ تو بالکل نہیں کرنی. اگر آپ کو یہ لگنے لگ جائے نا کہ پتہ چل جائے نا آپ ایک چیز کو لے کے دن بھر ایک ہی چیز کے بارے میں سوچ رہی ہیں، تو وہ اوور تھنکنگ ہے. اس کو وہیں پہ روک دیں تاکہ آپ جو ہے نا ایکٹیو رہنے کے لیے نا، دیکھیں یہ پریکٹس ہیں جو بہت ضروری ہیں اور یہ کرنے سے آتی ہیں. جب آپ کرنا شروع کریں گے تو آپ اپنے اندر چینجز دیکھیں گی. نمبر 6، ویلیو یور سیلف. آپ نا اپنے آپ کو ویلیو دینا شروع کریں. آپ کو کسی کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، آپ کو کسی کی اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. آپ جب خود کو ویلیو کریں گی تبھی لوگ آپ کو ویلیو کریں گے. دیکھیں اگر جب ہم کسی سے امپریس ہوتے ہیں نا، جب ہم کسی سے متاثر ہونا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے نا ایک مکمل پرسنالٹی ہوتی ہے جس میں ہمیں ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جو ہمیں اچھی لگتی ہے. تو ہم دوسرے سے متاثر کیوں ہوں؟ ہم وہ چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگوں کی باتوں کی وجہ سے نا اپنے اس ٹیلنٹ کو کبھی بھی جان ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ دوسروں سے اپریسیشن
اپریشیشن چاہیے، چاہے گھر میں ہو چاہے باہر ہو، کہیں سے بھی نا ہمیں بس یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہماری تعریف کر دے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. آپ اپنے آپ کو ویلیو کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا انسان بنایا ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، اچھا سا فیس دیا ہے. ان سب چیزوں کے باوجود آپ کو کسی اور کی کسی بھی تعریف کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے نا، اور آپ کے اوپر اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں اور آپ وہ بہت اچھے طریقے سے نبھا رہی ہیں. تو ویلیو کریں، اپنی ویلیو کریں. جب آپ اپنی ویلیو کرنا سیکھ جائیں گی نا تو آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کی کوئی تعریف کرے. آپ اپنی تعریف خود کریں. آپ نے اگر کام کر لیا ہے، آپ خود ایک دفعہ بیٹھ کے اس کو دیکھیں اور سوچیں کہ یار میں نے اتنا اچھا کام کر لیا، میں نے گھر صاف کر لیا، میں نے اتنا اچھا کھانا بنا لیا. تو ویلیو کریں اپنی ہر چیز کی، اپنے آپ کی قدر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے. نمبر 7، ڈونٹ تھنک اباؤٹ یور پاسٹ. پاسٹ میں جو بھی چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہے نا، ابھی سوچ کے کہ آپ کے پاسٹ میں یہ ہوا تھا، آپ پلیز وہ سوچنا بند کر دیں، کیونکہ نہ وہ وقت واپس آئے گا، نہ وہ جو ہے آپ کا جو بھی آپ کا ٹائم گزرا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، کسی صورت نہیں آ سکتا. تو آپ کیوں پاسٹ میں رہ کے اپنے پریزنٹ کو برباد کر رہی ہیں؟ کیوں آپ پاسٹ میں رہ کے اپنی انرجی کو ڈرین کر رہی ہیں؟ میں نا اتنے یقین سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں خود بھی عورت ہوں. مجھے پتہ ہے کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تب ہمیں کوئی بات یاد آ جائے، ہمارے ذہن میں پاسٹ کی کوئی بات آ جائے نا، تو ہمیں رونا آتا ہے، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اور ہمیں جو ہے نا بس بہت برا محسوس ہوتا ہے، جو کہ فوراً ہمیں ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے. یا دن کے وقت بھی اگر میں اکیلی ہوں، اگر آپ گھر میں اکیلے ہو، بچے آپ اسکول چلے گئے ہیں، ہسبینڈ چلے گئے ہیں، آپ گھر میں اکیلے ہو، تو کوئی نہ کوئی آپ کی پاسٹ کی ایسی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے نا، تو بس آپ اس کو سوچنے میں لگ جاتے ہیں. اس سے آپ کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اور فوراً سے آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پورا دن ایک دکھ اور تکلیف میں گزارتے ہیں. رات کو اگر کوئی ذہن میں چیز آ گئی تب آپ کی ساری نیند برباد ہو گئی. تو یہ جو پاسٹ میں رہنے والی عادت ہے نا، اس کو تو بالکل سکپ کر دیں. آپ کا پاسٹ کا کوئی بھی لمحہ واپس نہیں آ سکتا، کوئی بھی وقت واپس نہیں آ سکتا، لیکن جو آج ہے نا یہ بھی کل گزرے گا تو پاسٹ بن جائے گا. تو آپ اپنے آج کو اچھا بنائیں تاکہ جب آپ کل اس بارے میں سوچیں تو آپ کو لگے کہ نہیں، میرا کل والا جو گزر گیا نا وہ اچھا ٹائم تھا. تو پاسٹ میں نہیں رہنا، پاسٹ میں رہنا بالکل چھوڑ دیں. نمبر 8، میک یو فیل اسپیشل. دیکھیں، کسی کا انتظار نہ کریں کہ کوئی آپ کو پھول لا کر دے گا، کوئی آپ کو ڈنر پر لے کر جائے گا، کوئی آپ کو باہر گھمانے لے کر جائے گا. نہیں، آپ اپنے لیے جو کر سکتی ہیں نا، اپنے آپ کو اسپیشل فیل کرانے کے لیے آپ وہ کریں. آپ اپنے آپ کو کافی پر لے جائیں، آپ اپنے آپ کو جو ہے بیٹھ کر کسی کونے میں بیٹھ کر کوزی سا ماحول بنا کر کوئی بھی اچھی چیز سن لیں جس سے جو ہے نا آپ کو اسپیشل فیل ہو. یا آپ میک اپ کر لیں، آپ اچھی ڈریسنگ کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن اپنے آپ کو اسپیشل فیل کرائیں، کیونکہ آپ اسپیشل ہیں اور کسی اور کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ وہ آپ کو اسپیشل فیل کرائے گا تبھی آپ کو اپنی ورتھ پتہ چلے گی یا تبھی آپ کو لگے گا کہ آپ کوئی بہت اسپیشل چیز ہے. نہیں، آپ نے خود اپنے آپ کو یہ محسوس کرانا ہے. اور مجھے پھر نا آپ نے کومنٹ میں آ کے بتانا ہے کہ جب آپ یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینا شروع کر دیں گے نا تو ان سے آپ کو کتنا فائدہ پہنچا ہے. مجھے ضرور پھر آپ نے بتانا ہے. بس اپنے آپ کو اسپیشل سمجھنا، اپنے ساتھ ٹائم گزارنا، اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی سی ٹریٹ دینا، یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں جو اگر کوئی اور نہیں کر رہا تو آپ کریں، اپنے لیے کریں، کیونکہ آپ اپنے لیے اسپیشل ہیں. آپ ہیں تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو ہی کچھ نہیں سمجھیں گی، اپنے آپ کو اسپیشل فیل نہیں کرائیں گی، تو کسی اور کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ کوئی اپنا ٹائم نکال کے آپ کو اسپیشل فیل کرائے گا. یہ تھا میرا آج کا ولاگ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں. اور مجھے کامنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ نے ان میں سے کیا کیا ہیبٹ اپنانا شروع کی ہیں اور ان سے آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے. ملتے ہیں اب آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک اپنا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.